آل پریز بی ٹو گاڈ دا لارڈ آف دا ورلڈس۔ شروع اس کے نام سے جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل مجھ سے ایک بچے نے ایسا کویشچن کیا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بچہ میرے پاس آیا تو اس کا سوال جو ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات جو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میرے پاس ایک شخص آیا، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے، تو مجھے آگے کہتا ہے کہ سر آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کافی عرصے سے بہت سارے کاروبار کیے، بہت سارے معاملات میں میرے جو ہیں وہ ایسے مجھے نقصان ہوا، آپ مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں ابھی کلاس پڑھا کے واپس آ رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا آپ ویسے اس وقت کیا کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا سر میرا ایک چھوٹا سا آفس بنایا ہوا ہے، وہاں پہ میرے پاس کوئی پراپرٹی کے مکان رینٹ پہ دیتا ہوں، کبھی کوئی آ جاتا ہے تو میں اس کو آگے گائیڈ کر دیتا ہوں، وہ ان کو آپس میں مالک مکان کو اس کے ساتھ ملوا دیتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا بس ویسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو سارا دن بیٹھے تو ہوتے ہیں، تو آپ یہ ایک چھوٹی سی دعا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیا کریں وہاں پہ بیٹھ کے، بہت سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری والدہ جو ہے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیا کرو، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ ایک چھوٹے سے ایکسپریشن ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آئی اس بات کی، ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے، بچے تھے۔ میں نے بھی وہی جو میری والدہ نے مجھے بتایا میں نے اس شخص کو بھی بتا دیا، خیر اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اب دن بیتتے چلے گئے، بہت عرصے کے بعد مجھے اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک گاڑی پہ مجھے راستے میں ملا، تو مجھے کہتا ہے کہ سر کسی دن آپ میرے آفس میں چکر لگائیں۔ میں نے کہا ضرور، میں کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو ضرور آؤں گا۔ خیر ایک دن مجھے اسی طرح یاد آیا کہ میرے اس سے کوئی کام تھا تو میں ان کے آفس چلا گیا۔ میں جا کے دیکھا، بڑا حیران ہوا، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا آفس تھا اس کا۔ اور اس شخص نے جب میں اس کی ٹیبل پہ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ٹیبل پہ وہی دعا جو ہے وہ ایک بڑے سارے پیج کے اوپر، بڑے سارے کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور تسبیح ایک ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ بندہ جو ہے بڑا بہرحال اس نے مجھے خوش اخلاقی سے مجھے ملا، اور مجھے بہرحال باتوں میں اس نے یہ کہا کہ سر آپ کا بہت شکریہ، آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے مجھے یہی بتائی تھی دعا جو آج میرے ٹیبل کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اور یقین جانے اس بندے نے یہ کہا کہ اس دعا کی برکت سے ہی میری زندگی کے سارے حالات بدل گئے۔ مجھے تو پہلے پتہ تھا کہ یہ وہی دعا ہے جو میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھی، اور یہ وہی دعا ہے جب ایک دعا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہو تو ہماری اس میں کیا حیثیت ہے، ہم تو اس کو منوعاً تسلیم کریں گے۔ یقین جانے اسی دعا نے اس بندے کی زندگی بدل کے رکھ دی، اور اس نے کہا میرا یہ پراپرٹی کا بزنس ہے، میرا گاڑیوں کا شو روم ہے، اور میں جو ہے یہ کام کرتا ہوں۔ اور اللہ کا لاکھ احسان ہے اس بندے کے اوپر کہ اس کی 5-7 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں وہاں پہ، اور اس کا بہت سارا پراپرٹی کا بڑا بزنس تھا۔ اب میں بتانے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کیوں نہیں بتا دیتے، ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ملنے والوں کو، سب کو یہ بات کیوں نہیں بتا دیتے کہ زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا مانگنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، اور وہ جس طرح میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اس کو کیوں نہیں اس طرح کرتے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ 2 کلمات جو ہیں وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، the two expressions and 2 words which are very light on the tongue and very heavy in the scale and are very beloved to Allah۔ 2 کلمات ایسے جو زبان پر ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اتنی محبوب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کی برکت سے ہمیں جو مانگیں گے وہ عطا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگ ہی نہیں رہے ان سے، اس طرح مانگ نہیں رہے جس طرح ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور وہ جو 2 الفاظ 2 ایکسپریشن زبان پر بہت ہلکے ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بہت برے حالات ہیں، رزق کی کمی کا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم کچھ حدیث کا یوں ہے کہ رزق کی کمی کا اس نے ذکر کیا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس شخص سے؟ کیا ہمارے نبی نے اس کو بہت ساری تلقین کر دی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ آپ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح سے کیوں غافل ہیں؟ آپ یہ الفاظ جو ہیں صبح صادق نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، دنیا آپ کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ یقین جانے 7 دن کے بعد وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا رزق آ گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں سے رکھوں۔ یہ بات جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی تو ہم اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم صبح سے شام تک پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، اور دنیا آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کو وہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ The glory is to Almighty Allah and all praise is to Him. The glory is to Almighty Allah the Great. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا اللہ تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے میرا اللہ عظمتوں کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ ایکسپریشن، یہ کلمات ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ which are very light on the tongue and very heavy in the scale and beloved to Almighty Allah۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں، اور یہ دعا ایسی ہے، یہ گناہوں سے بھی ہمارا چھٹکارا آ جاتا ہے اسی دعا کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے پاس بخاری شریف میں بھی اسی دعا کا اس کے پہلے کلمات صرف سبحان اللہ و بحمدہ، فرسٹ ایکسپریشن، سیکنڈ ایکسپریشن، سیکنڈ ورڈنگ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہمارے پاس بخاری شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے صرف یہ کلمات کو 100 دفعہ کہتا ہے تو اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ گناہوں سے بھی چھٹکارا مل گیا، رزق کا بھی آپ لوگوں کو وسیلہ بن گیا سارا۔ ہمیں صرف سمجھنے کی بات ہے۔ میرے پاس بے شمار اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے کرو۔ میں نے جس شخص کو یہ دعا بتائی اور اس نے اپنے ٹیبل پہ لکھ لی، آپ یقین جانے اس نے کہا کہ میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، اور اسی کی برکت سے اس نے کہا دیکھیں میرے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔ اور یقین جانے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کی تلقین کر دی ہو تو پھر ہم سب کے حالات کیوں نہیں بدلیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بدلیں گے، لیکن ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح پڑھنا ہو۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں بھی یہ جو ہے اس حدیث کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اس میں تھوڑا سا مختلف طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص 100 دفعہ یہ کلمات صبح ادا کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور 100 دفعہ شام کو یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص روز قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس سے بہتر افضل عمل جو ہے وہ لے کر اس دن حاضر ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہماری اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دے، ہمیں ایسی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے جن کی باتوں کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، جن کی باتوں کے اوپر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جن کی باتوں کے اوپر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب لوگ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ تمام طالب علم، میں ان کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں وہ ساری زندگی کسی سے پوچھیں کیا بننا ہے، جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سہل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ تو زندگی آسان تبھی ہوگی نا جب آپ کے پاس رزق کی بھی آپ طلب ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ ان اسپائٹ آف دس ایج ان فیکٹ وچ از ریسیشن ایوری ویئر، لیکن اس میں ہمارے پاس ہے کیا؟ پیپل آر ہیونگ اے لاٹ آف پراپرٹیز اینڈ اے لاٹ آف تھنگ بٹ دے آر ورڈ، لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں، چیز میں برکت اٹھ جاتی ہے۔
تو برکت بھی آ جائے گی اور چیزوں کی فراوانی بھی ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت آپ لوگوں کو اس میں فائدہ ہوگا۔ اسی چیز کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں، باتوں میں اور یادوں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔